اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجمین المنتخبین صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ ماہ رمضان مبارک کے 9ویں دن میں 9ویں کلاس میں ہم شرکت فرما رہے ہیں۔ یہ میسج کون کر رہا ہے؟ میری آواز ہلکی آ رہی ہے؟ واقعی ہلکی آ رہی ہے؟ نہیں، اگر کسی آپ کا خود کا ایشو ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے وائس اس کو کریں یا پھر آپ ہینڈ فری لگا لیں کان میں تو آپ کو وائس صحیح آئے گی، ٹھیک ہے، باقی کسی بچے کو پرابلم نہیں ہے۔ کرار عباس جی بولیے۔ سر جو آپ نے واٹس ایپ پہ کام دیا ہے وہ ہم تھوڑی دیر میں سبمٹ کرا دیں؟ مسئلہ نہیں ہے، اس کا کل تک کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، کل 4 بجے تک کا ٹائم ہے، آپ جمع کرا سکتے ہیں۔ کل تک کا ٹائم ہے، یعنی 10 رمضان مبارک تک، میں نے میسج پہ لکھا تھا نا۔ صحیح ہے سر۔ جی، میں نے سوال کیا تھا کہ اگر دو پارٹنرز، دو شخص یا دو بھائی یا دو دوست مل کر آپس میں ایک دکان یا ایک بزنس چلا سکتے ہیں تو دو خدا مل کر کائنات کیوں نہیں چلا سکتے؟ تو اس کا جواب بالکل سادہ سا اور آسان سا یہ ہے کہ اگر دو بھائی یا دو دوست پارٹنرز ہیں یا بزنس چلا رہے ہیں یا دکان چلا رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ایک دوسرے کا محتاج ہے، یعنی ایک صبح آئے گا دکان کھولے گا، پھر وہ شام میں اپنے دوسرے بھائی کا انتظار کرے گا کہ شام میں بھائی آئے گا تو پھر میں گھر جاؤں گا، صحیح؟ دوسرا بھائی آئے گا، پھر پہلا والا بھائی چلا جائے گا، پھر دوسرا بھائی اب انتظار کر رہا ہوگا صبح کہ میرا پہلا والا بھائی آ جائے گا تو پھر میں گھر جاؤں گا۔ پھر کل جو ایک بھائی نے میرے جواب دیا تھا کہ مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہوگی دونوں کے، کیونکہ ہر شخص کی نفسیات الگ ہوتی ہے، تو اسی طرح سے محتاجی سب سے زیادہ تو یہی ہے کہ محتاج ہوگا، ایک شخص دوسرے شخص کا محتاج ہوگا، اسی طرح سے اگر دو خدا ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے، کیا ہوں گے؟ ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، صحیح ہے؟ خدا محتاج نہیں ہوتا، صحیح؟ کسی کو پرابلم ہوئی ہو، نہ سمجھ آیا ہو تو پوچھ لیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے سب کے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی، انفینکس S5 سر آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ جواب سن لیا؟ جواب کلیئر آئی؟ جواب کلیئر آیا ہے؟ جواب سنا؟ آواز نہیں آ رہی؟ کسی اور بچے کو جو پرابلم ہو رہی ہے آواز میں؟ کسی کو پرابلم نہیں ہو رہی ہے؟ آپ یا تو ہینڈ فری لگا لیں، کچھ اس طرح سے کر لیں، یا والیوم اپنا چیک کریں، صحیح ہے؟ یا کچھ اس طرح اس جگہ بیٹھے نا، ڈیوائس ہو قریب میں نا، تو آپ کا آواز صحیح آ جائے گی، صحیح ہے؟ سید واسق حسین آپ بھی ایسے ہی کریں، کیونکہ اکثریت بچے ایسے ہیں جن کو آواز صحیح آ رہی ہے، تو یعنی میری طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ جی شبی عباس، ایک منٹ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو۔ سر جی بولیے۔ سر جو آپ نے ہوم ورک دیا اس میں کیا کرنا ہے؟ ہاں، ہوم ورک کے بارے میں بتا دیتا ہوں، دوبارہ سے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو کل ٹاپک دیا تھا سوانح حیات، یعنی حالات زندگی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ پر ایک صفحہ، زیادہ نہیں، ایک صفحہ لکھنا ہے ان کی زندگی کے بارے میں، صحیح ہے؟ اور اس کے بارے میں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، نیٹ سے مطالعہ کر سکتے ہیں، نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا، یا اپنے گھر والوں میں کسی سے پوچھ سکتے ہیں، کسی کی ہیلپ لے سکتے ہیں، صحیح ہے؟
اور اس کو آپ ایک وہی اسی طرح سے پیپر پہ لکھ کے تصویر کھینچ کر کل شام یعنی 10 رمضان المبارک کل شام 4 بجے تک مجھے بھیج سکتے ہیں. کافی بچوں نے مجھے بھیجے ہیں, صحیح, وہ میں نے رکھنی ہے, سیو کر لی ہے. باقی جنہوں نے نہیں بھیجے ابھی تک وہ کل شام تک مجھے بھیج سکتے ہیں. دوبارہ سے ٹاپک ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا, سوانح حیات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا. کرار آ گئے, کرار چیلے اڑا رہے ہیں آپ, جلدی سے سوال پوچھیں, کیا پوچھیں؟ سر آپ نے حضرت علی اور بی بی خدیجہ سلام اللہ کا دیا ہے نا؟ حضرت علی نہیں ہے, حضرت خدیجہ ہے سلام اللہ علیہ. حضرت سر نہیں, حضرت امیر المومنین اور پھر اس کے بعد قوما, پھر بی بی خدیجہ سلام اللہ لکھا ہوا ہے. نا, ام المومنین, امیر المومنین نہیں ہے. جی شبیہ عباس. سر مطلب حضرت خدیجہ پہ پریزنٹیشن لکھنی ہے. جی جی جی, پریزنٹیشن کے اوپر لکھیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی وفات ہے کب, صحیح ہے, تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے ان کی شخصیت کے بارے میں, عظیم شخصیت کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. چلیں اب بنا کسی تاخیر کے ٹاپک شروع کرتے ہیں آج کا. جلدی سے پیج نمبر 11 اور موضوع ہے تقلید کے احکام. پیج نمبر 11 تقلید کے احکام. صحیح ہے, شروع کرو. تقلید, لفظ تقلید جس کا آج ہمارے یہاں بہت بڑا ایشو بنا دیا جاتا ہے, بہت عام سی اور سادہ سی بات ہے. پہلے تو اس کی لفظ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. تقلید, خود تقلید جس کا روٹ ورڈ ہے یعنی اس کا جو مصدر ہے وہ ہے قلادہ, قاف لام دال, صحیح, قلادہ. عربی میں ہر ورڈ کے مصدر ہوتا ہے, ہر لفظ کا ایک مصدر ہوتا ہے جس سے وہ پھر بنتے چلے جاتے ہیں, صحیح ہے. اور جو مصدر جس سے نکلتا ہے وہ زیادہ تر 3 حرفی ہوتے ہیں یا 4 حرفی ہوتے ہیں یا 5 حرفی بھی ہوتے ہیں, صحیح ہے. نہیں, 5 حرفی اسم نہیں ہوتے, فیل ہوتا ہے. خیر, قلادہ جس کے معنی ہیں پیروی کرنے کے, صحیح ہے, اتباع کرنے کے, پیروی کرنے کے, اتباع کرنے کے, یعنی فالو کرنا. فیس بک پہ جو فالو کرتے ہیں آپ, وہ کیا ہوتی ہے, تقلید ہوتی ہے دراصل, صحیح ہے. پیروی کرنا, اور کیسے پیروی کرنا, مثلا ایک شخص ریت پہ چل رہا ہے ریگستان میں یا سمندر کے کنارے ساحل پہ, ایک شخص نے اپنا پیر رکھ کے پیر ہٹایا, اسی کے بالکل عین پاؤں نقش قدم پر میں اپنا پاؤں رکھ دوں, صحیح, اس کو کہتے ہیں پیروی, اتباع, نقش قدم پہ چلنا, صحیح ہے. اب ایک عام فہم سی بات ہے آج اس دور میں, جس دور میں ہم جی رہے ہیں, اب ظاہر ہے سب کے سب تو ڈاکٹر نہیں ہے, سب کے سب انجینئر تو نہیں ہے, صحیح ہے. اب اگر میں بیمار ہوں تو میں کس کی طرف رجوع کروں گا, ڈاکٹر کی طرف, انجینئر کے پاس تھوڑی جاؤں گا, صحیح ہے. اب جب مجھے گھر بنوانا ہوگا یا کوئی بھی ٹیکنیکل کام ہوگا تو میں انجینئر کے پاس جاؤں گا, اور جانا بھی پڑے گا, صحیح ہے. یا تو میں خود جانتا ہوں, میں خود ڈاکٹر ہوں, صحیح ہے, یا مجھے تھوڑا بہت علم ہو. یہ چیٹ ابھی سٹاپ کر دیں, ابھی بات غور سے سنیں, بات بہت ضروری ہے, صحیح ہے, اس کو سنیں, یہ بڑا امتحان میں مشکل ہو جائے گی. اٹینڈنس جب میں بولوں گا تو آپ لگا لیے گا, ابھی چھوڑ دیں اس کو, صحیح ہے. اب مثلا میں بیمار ہوں تو میرے پاس اب 3 کنڈیشن ہوں گی, اس کے علاوہ چوتھی کنڈیشن ہو ہی نہیں سکتی. پہلی کنڈیشن یعنی یا تو میں خود ڈاکٹر ہوں, اپنا علاج خود کر لوں, صحیح. دوسری کنڈیشن, یا تو میں مجھے کافی حد تک ڈاکٹر کا علم آتا ہو, یعنی صحیح ہے, فزشکی, یعنی فارسی میں کہتے ہیں فزشکی, ڈاکٹر کو فزشکی کا علم آتا ہو, مجھے ڈاکٹر کا علم آتا ہو, صحیح, علم طبی مجھے معلوم ہو, تو میں اپنا علاج کر سکتا ہوں. اب اگر نہ میں ڈاکٹر ہوں, صحیح, نہ میرے پاس علم ہے, جہل ہے, صحیح ہے, جاہل ہوں اس حوالے سے کہ میں اپنا علاج نہیں کر سکتا, تو میں کیا کروں گا, ڈاکٹر کی طرف رجوع کروں گا لازمی, اور اس کے نسخے پر, بتائے ہوئے نسخے پر عمل کروں گا. اگر ایسا نہیں کروں گا تو میں خود کو خسارے میں ڈال دوں گا, خود کا نقصان ہوگا, صحیح ہے. دوسری چیز, اب ڈاکٹر کی تلاش میں جب نکلوں گا تو میں بہتر سے بہتر ڈاکٹر کی طرف رجوع کروں گا,
अच्छे से अच्छा डॉक्टर मुझे मिल जाए। इसी तरह जब घर का एक शख्स को जब घर बनवाना होता है अपना, तो वो बेहतर से बेहतर इंजीनियर की तरफ रुजू करता है। इसी तरह जब हम दीन के मामलात की बात करते हैं, जो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबियाओं ने, खुद पैगंबर इस्लाम ने, खुद आइमा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी अजीम कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचाया, तो क्या अब उसके बारे में हम आंखें बंद करके इत्तिबा कर लें, आंखें बंद करके जो दिल में आया हम उस पर अमल कर लें, जो हमारा दिल करा हम उस पर अमल कर लें? अच्छा, हमने क्या पढ़ा था, अगर हम दीन में अपनी मर्जी से कोई चीज कम करें या ज्यादा करें तो वो क्या चीज कहलाती है? कौन बताएगा? अपनी मर्जी से, हमने कुछ दिन पहले ये बात पढ़ी थी कि हम दीन में अपनी मर्जी से किसी चीज का इजाफा करें या कम करें तो वो क्या कहलाता है? हसनैन, हसनैन जवाब देंगे इसका। सर वो सर एक मिनट बस। देख के नहीं बताना। नहीं, देख के नहीं बताना। बहुत आसान है, किसी को भी नहीं मालूम। जिसका मैंने बोला भी था कि पेपर में आ सकते हैं तो लाजमी याद होना चाहिए था। हसन आब्दी, किरमान अब्बास, किरमान अब्बास बताएंगे। सर शिर्क। ना, शिर्क तो खुदा में शरीक ठहराना। जल्दी से कौन बताएगा? जी बताइए। सर एक बार सवाल रिपीट कर दे। तो मैं अपनी मर्जी से दीन में किसी एक चीज का इजाफा करूं या कम करूं तो वो क्या कहलाता है दीन में? जी करार दोबारा। वो क्या कहलाता शिर्क की कहलाएगा सर। है? शिर्क नहीं। मेहदी अब्बास, मेहदी अब्बास क्या कहलाएगा? शायद उनकी आवाज सही नहीं आ रही, लेकिन मैं समझ गया उन्होंने क्या कहा है। सही कहा है उन्होंने, बिदअत। सही है, बिदअत क्या कहलाता है? बिदअत। मसलन अहले सुन्नत हजरात रमजान मुबारक में तरावी पढ़ा करते हैं, सही है। अब इसकी शरई कोई हैसियत नहीं है, ना आइमा मासूमीन से है, ना हदीस में है, ना कुरान में, ठीक, और ना ही किसी ने किया। तो ये क्या है? ये मैंने अपनी मर्जी से इजाफा कर दिया दीन में और ये क्या हो गया? बिदअत हो गई। इसको क्या कहते हैं? बिदअत, दीन में बिदअत कहते हैं। तो अब क्या करना होगा? बिदअत से बचने के लिए हमें तकलीद करनी होगी किसी अच्छे आलिम की। अब दीन इस्लाम में भी 3 कंडीशन है, सही है। या तो मैं खुद आलिम दीन हूँ, सही है, आलिम दीन हूँ यानी मैं कुरान और हदीस को अच्छी तरह से समझ सकूं और अपने मसले का हल निकाल सकूं, सही है। मसलन नमाज, अब कुरान मजीद में नमाज का तो हुक्म है, लेकिन नमाज का तरीका थोड़ी बयान है, सही। कहाँ मुझे बताएं नमाज का पूरा तरीका लिखा हो कुरान मजीद में? अब ये कौन बताएगा? ये आलिम की जिम्मेदारी है। अब या तो मैं खुद आलिम हूँ, मुज्तहिद हूँ, तो मैं अपना मसाइल का हल निकाल लूँ, या मेरे पास कम से कम इतना इल्म हो कि मैं एहतियात कर सकूं, सही है। ये आपको इस्तिलाहें याद करनी होगी, या तो मैं खुद मुज्तहिद हूँ या मैं एहतियात करूं। एहतियात, लफ्ज एहतियात, इसको जहन में रखिएगा, ठीक है। यानी मेरे पास इतना इल्म हो कि मैं अपने लिए फतवा निकाल सकूं। मुज्तहिद नहीं हूँ लेकिन इस काबिल हूँ कि मसाइल का हल निकाल सकता हूँ, दरमियानी सतह। ये बिल्कुल ऐसे कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मुझे डॉक्टरी का थोड़ा बहुत इल्म है, डॉक्टर्स के साथ मैं रहा हूँ, मसलन मैं कंपाउंडर था तो मुझे काफ़ी चीज़ें मालूम है कि अगर सर में दर्द हो तो कौन सी दवाई खाई जाए, पाँव में दर्द हो तो कौन सी खाई जाए। इसी तरह से आलिम के साथ रहते रहते या पढ़ते पढ़ते मेरे पास इतना इल्म आ गया है कि मैं अब इस्तिंबात कर सकता हूँ, अपने मसले का हल निकाल सकता हूँ, भाई हराम हलाल
मकरू, मुबाह, मुस्तहब, ये सब मैं मालूम कर सकता हूँ अहादीस के ज़रिए, कुरान के ज़रिए से। तो उसको क्या कहेंगे? एहतियात। लेकिन ये खासा मुश्किल काम होता है, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब या तो इंसान मुज्तहिद हो या एहतियात करे। फिर तीसरा रास्ता हम जैसे लोगों के लिए क्या रास्ता है? वो सिर्फ और सिर्फ तकलीद का रास्ता बचता है। तकलीद या पैरवी, जैसा एक मुज्तहिद आलिम दीन ने बताया है वैसे ही हमें अमल करना है। जैसा उसने बताया कि नमाज इस तरह पढ़नी है तो इस तरह ही पढ़नी है, उसमें ना कोई कमी कर सकते हैं ना ज्यादती कर सकते हैं, वरना क्या होगा? दीन में बिदअत राइज हो जाएगी जो कि हराम है। सही है। अब पहले चैप्टर को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद सवालात ले लेते हैं जल्दी से। सही है, सवाल चैप्टर को कंप्लीट करें। अच्छा, सवालात मैं भी लेता हूं। मोहम्मद अब्बास, अभी मैं पूछता हूँ आपसे। सही है, सवाल ध्यान में रखिएगा, या कोई बात है तो वो ध्यान में रखिएगा, मैं पूछ लेता हूँ। सही है, या बल्कि बता दें मोहम्मद अब्बास। अटेंडेंस लगा दे सर। अटेंडेंस अभी नहीं, अभी कहीं जाए और अभी है टाइम। सही है। हम और आप तालीम हासिल करने के लिए उस्ताद के पास जाते हैं। मकान बनवाना हो तो इंजीनियर्स से रुजू करते हैं। अच्छा, अब आपके वो टॉपिक शुरू हो गए जिसको आपको लाजमन लाजमन रोज पढ़ना भी है और याद भी करना है, वरना पेपर में मुश्किल हो जाएगी। अगर हाथ के हाथ याद कर लेंगे, एक टाइम बनाएं, टाइम मैनेज करें, अफ्तार के बाद किसी भी टाइम पे आप इसको लेके बैठें, इसको पढ़ें, समझने की कोशिश करें और उसको याद करें। नहीं समझ आए तो मैं ऑनलाइन हूँ, मेरा नंबर आप लोग के पास है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। हम और आप तालीम हासिल करने के लिए अगर स्क्रीन स्क्रीन शेयर कर दें, तकरीर वाला चैप्टर कर दूंगा। तो इंजीनियर से रुजू करते हैं, टीवी खराब हो जाए तो मैकेनिक की तरफ की बात मानते हैं, मुकदमा लड़ना हो तो वकील से मशवरा करते हैं, और खुदा ना खास्ता बीमार हो जाए तो डॉक्टर की हिदायत पर अमल करते हैं। आखिर क्यों? हम खुद भी तो पढ़े लिखे और अक्लमंद हैं। सही। गौर करें तो मालूम होगा कि ये सब लोग अपने अपने काम के माहिर हैं और हम उनके मुकाबले में उन चीज़ों में जाहिल हैं। लिहाजा उसूल ये है कि ना जानने वाले को चाहिए कि जानने वाले की तरफ रुजू करे। और इसी तरह से कुरान में भी आया, फसअलू अहल ज़िक्र, अहल ज़िक्र से पूछो, यानी जानने वालों से पूछो, जो जानते हैं उनकी तरफ रुजू करो। जब कोई बीमार होता है तो तीन सूरतें हो सकती हैं। ये वही वाली बात आ गई। या तो वो खुद डॉक्टर हो और अपना इलाज खुद कर ले, बल्कि दूसरों का भी इलाज करे, या अगर वो खुद डॉक्टर नहीं है, दूसरी कंडीशन, तो किसी माहिर डॉक्टर से रुजू करे और उसकी तशखीस और नुस्खे पर बेचूर और चरा अमल करे। ये इस अमल को क्या कहेंगे? तकलीद। पहले वाले को या तो वो खुद डॉक्टर हो, यानी वो खुद मुज्तहिद हो। दूसरा वाला कि वो डॉक्टर के बताए हुए नुस्खे पर अमल करे, यानी वो तकलीद करे। या तीसरी सूरत यह है कि इतनी मालूमात रखता हो कि मुख्तलिफ डॉक्टरों के नुस्खों को समझकर अपना खुद इलाज कर रहे। तो ये कौन सी स्टेज है? वो है एहतियात की। मुज्तहिद, एहतियात और तकलीद। मुज्तहिद, एहतियात और तकलीद। सही। इसके अलावा और कोई चौथी सूरत नहीं है जब तक इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं हो जाता। सही। जैसे ही इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा इंशाअल्लाह, फिर तकलीद का टाइम ख़त्म हो जाएगा। तकलीद इसलिए भी ज़रूरी है, बहुत आसान सी बात है। जैसे हमने जब अकीदा नबूवत पढ़ा था तो हमने ये बात करी थी कि अब जब नबी जा रहे हैं तो वो अपना दीन किसके हवाले करके जा रहे हैं? आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के। ठीक, जो इस्लाम को नाफिज करेंगे और उसकी हिफाजत करेंगे। अब वही सिलसिला दोबारा से आ गया, यानी अब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम गैबत में जा रहे हैं, गैबत कुबरा में जा रहे हैं। सही। अब लोगों का उनसे राब्ता मुमकिन नहीं है, मुश्किल है, नहीं मिल सकेंगे। अब ऐसे आलम में क्या, और हमारा अकीदा भी यही है कि कायनात हुज्जत के बगैर खाली नहीं रह सकती। सही। तो अब क्या होगा? फिर खुद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी गैबत के ज़माने में
وہ عالم جو بعمل ہوں یا اس سے مفہوم بیان کر رہا ہوں ان کی طرف رجوع کرو. صحیح ہے, ان سے پوچھو. کیوں؟ کیونکہ وہ میں ان پر حجت ہوں اور وہ تم پر میری طرف سے حجت ہیں. یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں مجتہد عالم؟ جو بھی عمل بتا رہے ہیں یا جو بھی بات بتا رہے ہیں, جو بھی علم بتا رہے ہیں, وہ دراصل امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بتا رہے ہیں. صحیح ہے. اب اگر میں عمل کرتا ہوں اپنے کسی مجتہد کی بات پر عمل کرتا ہوں تو قصوروار اور ذمہ دار مجتہد ہے, نہ کہ میں خود. صحیح. دوسرا, ایک منٹ میں ورد علی ابھی میں آپ سے بات کرتا ہوں. صحیح ہے. دوسرا نقطہ یہ کہ اگر میں تقلید کے بغیر, ابھی اس دور میں غیبت کبریٰ کے زمانے میں تقلید کے بغیر کوئی بھی عمل انجام دیتا ہوں, حتیٰ 2 رکعت نماز بھی انجام دیتا ہوں, تو وہ نماز باطل ہو جائے گی, نماز قبول نہیں ہوگی. صحیح ہے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے, اب ہماری بات آگے بڑھے گی. صحیح ہے. میں ابھی جن کے سوالات ہیں ابھی میں لیتا ہوں. صحیح, ابھی میں چاروں چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے پھر سوالات کی طرف آتا ہوں. اب کیا ہے, اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ شرعیت کے احکام کو سمجھنے کی بھی یہی 3 صورتیں ہیں. صحیح ہے. اب یہ پوائنٹ بنے ہوئے, اس کو یاد کرنا ہے آپ نے. یا انسان خود مجتہد ہو, مجتہد یعنی یہ جہادہ سے نکلا ہے. میں نے کہا تھا نا ابھی شروع میں کہا تھا مصدر سے نکلا ہے, جہادہ سے, جیم ہے دال, اسی سے جہاد ہے, اسی سے اجتہاد ہے. صحیح. اور اچھا, کلاس کمپلیٹ ہو جائے گی ہماری 10 منٹ بعد. صحیح ہے. لیکن ابھی ہم 10-15 منٹ اور اس کے بعد پڑھ لیں گے. صحیح ہے. 10-15 منٹ میں اور لے لوں گا. پریشانی ہوئے گا اگر کلاس کینسل ہو جائے, بند ہو جائے, تو آپ لوگ دوبارہ سے لنک سے جوائن کر لیے گا کلاس. صحیح ہے. اپنا اپنے نام اپنے اپنے رول نمبر لکھ کے چیٹ میں ڈال دیں اٹینڈنس کے طور پہ. صحیح ہے. اور بات بھی سنتے رہیں غور سے. یا انسان خود مجتہد ہو, مجتہد جہادہ سے نکلا ہے. جہادہ یعنی کوشش. ایک شخص قم میں جاتا ہے یا نجف میں جاتا ہے, اپنی پوری 50 سالہ زندگی, کم سے کم بھی 50 سال زندگی صرف کر دیتا ہے صرف پڑھنے میں, دین میں, قرآن احادیث کی تعلیمات حاصل کرنے میں, صرف اس لیے تاکہ اپنی امت کی اصلاح کر سکے, امت کے مسائل کو حل کر سکے. ٹھیک. کیونکہ جیسے ہی ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں, صبح سے لے کے رات تک سونے تک ہمیں ہزاروں قسم کے مسائلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس کے لیے ہمیں اسلام کی طرف رجوع کرنے کی سخت ضرورت ہے. نہیں تو معمولی سا عمل بھی جو ہے ہمیں شرک میں مبتلا کر سکتا ہے. ایک معمولی سا عمل بھی جو ہے ہمیں جہنم میں بھیج سکتا ہے. ایک معمولی سا عمل ایسا ہو سکتا ہے جو ہمیں منافق بنا سکتا ہے. نہیں, بظاہر تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح عمل کر رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح عمل نہ ہو. تو ضروری ہے کہ ہم اس دور میں جب کہ امام غیبت میں ہے, تو ہم کسی مجتہد عالم کی طرف رجوع کریں. صحیح. تو مجتہد کیا ہوتا ہے؟ جو اپنی پوری زندگی میں کوشش کرتا ہے, جہاد کرتا ہے, علم حاصل کرتا ہے, احکام شریعت کا ماہر ہو. مجتہد کی تعریف کیا ہے؟ یعنی کہ وہ احکام شریعت یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لے کر آئے ہیں, احادیث, قرآن اور یہ سنت پیغمبر, یہ سب جو ہے اس میں ماہر ہو, اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے شریعت کے احکام کو حاصل کر کے بیان کر سکتا ہو. مثلا نماز کا کوئی مسئلہ آ گیا پیش, مثلا رکوع میں کیا پڑھوں؟ صحیح ہے, میرا سوال ہے, میں نیا مسلمان ہوں, اب مجھے رکوع میں کچھ پڑھنا ہے تو میں کیا پڑھوں؟ تو وہ مجتہد مجھے بتائے گا تمہیں کیا پڑھنا ہے. کہاں سے بتائے گا؟ وہ قرآن میں دیکھے گا, احادیث میں دیکھے گا. احادیث بھی ہزاروں کی تعداد میں, صحیح, لاکھوں کی تعداد میں. اب وہ ظاہر ہے اگر میں بیٹھ گیا اس کو دیکھنے کے لیے تو میری پوری زندگی نکل جائے گی. صحیح ہے, میری پوری زندگی ختم ہو جائے گی, اور ملک الموت سامنے کھڑے ہوں گے, اور ملک الموت کہیں گے بیٹا میں بتاتا ہوں تمہیں. صحیح ہے. تو ایک مجتہد وہ اپنی زندگی اسی لیے صرف کرتا ہے تاکہ امت کا, اب ظاہر ہے ہر شخص مجتہد تو نہیں ہو سکتا, اس طرح ہر شخص ڈاکٹر نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. تو ایک خاص طبقہ خدا کی توفیق سے نکلتا ہے, وہ مجتہد تک مجتہد کی منزل تک پہنچتا ہے. صحیح ہے. دوسری کنڈیشن, یا انسان کے پاس مجتہد سے کچھ کم علم ہو اور وہ احتیاط پر عمل کر سکے,
یعنی اس کے پاس اتنا علم ہو کہ مختلف مجتہدین کے فتاوے کو سمجھ کر ان پر اس طرح عمل کرے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس کا عمل صحیح ہے. مثلا 4 رکعتی نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع پڑھتے ہیں. صحیح ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا الحمد. صحیح، ابھی نماز کا چیپٹر آئے گا، اس میں ہم تفصیلی اس پر گفتگو کریں گے. تو اب بعض مجتہدین کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کہنا صحیح ہے، صحیح ہے، لیکن بعض مجتہدین کہتے ہیں کہ نہیں 3 دفعہ پڑھنا ضروری ہے. صحیح ہے. تو اب ایک شخص جس کے پاس مجتہد سے کم علم ہے لیکن مجتہد نہیں ہے، وہ احتیاط کرے گا. کیا کرے گا؟ جی بتا دیں، اس کے بعد پھر دوبارہ جوائن کر لیں گے کلاس. صحیح ہے. وہ کیا کرے گا؟ وہ احتیاط کرتے ہوئے 3 ہی دفعہ پڑھے گا. نہ وہ 1 دفعہ پڑھے گا، نہ 2 دفعہ پڑھے گا. 3 دفعہ تسبیحات اربع کو پڑھے گا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا الحمد، یہ 1 دفعہ ہو گیا. پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ، یہ دوسری دفعہ. پھر تیسری دفعہ پڑھے گا. تو یہ کیا ہو گیا؟ احتیاط کی منزل ہے. صحیح ہے. اس شخص نے احتیاط کری، اب اس کا عمل صحیح ہے. یعنی اس نے سارے مجتہدین کے فتوے پر عمل کر دیا. یعنی وہ مجتہد جو کہتے ہیں کہ 1 مرتبہ پڑھو وہ بھی عمل ہو گیا، اور جو کہتے ہیں 3 دفعہ پڑھو وہ بھی عمل ہو گیا. صحیح ہے. اب تیسری کنڈیشن جو کہ لازمی ہے اور اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ تقلید. یا انسان کسی مجتہد عالم، ہر مجتہد کی نہیں. صحیح ہے. ہزاروں کی تعداد میں مجتہد بیٹھے ہوئے، ممکن ہے بہت سے مجتہد صحیح نہ ہو یا عالم نہ ہو، صحیح ہو مگر عالم نہ ہو. صحیح ہے. ابھی ہم تقلید کس کی کریں؟ ابھی یہ اگلا ٹاپک آ رہا ہے، اس میں ہم پڑھیں گے. یا انسان کسی مجتہد عالم یعنی سب سے زیادہ علم رکھنے والے مجتہد کی تقلید کرے، یعنی اپنے تمام شرعی مسائل کو اسی سے حاصل کرے. اچھا، ایک بہت اہم بات جس کو ذہن میں رکھنا ہے ہمیشہ کے لیے، کہ تقلید ہمیشہ فروع دین میں ہوتی ہے. صحیح ہے. مثلا نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ و خمس و زکوٰۃ، اور ان سب تمام مسائل میں تقلید ہوتی ہے. اصول دین میں تقلید حرام ہے. صحیح ہے. توحید، عدل، نبوت اور امامت و قیامت، اس میں تقلید کرنا حرام ہے. یعنی اگر کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ خدا کو ایک مانو تو یہ حرام ہوگا. صحیح ہے. بلکہ میں اصول دین کو کس طرح مانوں گا؟ جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہم دلیل سے پہچانیں گے خدا کو. صحیح. دلیل، ہمارے پاس دلائل موجود ہونی چاہیے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، یا خدا ایک ہے، اور خدا کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہے، یہ سب ہم دلائل سے اس کو ریسرچ کریں گے، ٹھیک، تحقیق کریں گے. لیکن فروع دین میں ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. یا تو ہاں تحقیق کریں، مجتہد بن جائیں، یا احتیاط کریں، یا پھر جس نے پڑھا ہے، مجتہد ہے، مجتہد عالم ہے، جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، ہم اس کی تقلید کریں. مثلا جیسے ہی وہ نماز بتا رہا ہے ہم ویسے ہی پڑھ لیں. صحیح ہے. اب دوسرا پوائنٹ آتا ہے، تقلید کس کی کریں؟ صحیح ہے. سوال آتا ہے کہ آخر تقلید کس کی کریں؟ اب تقلید تو سمجھ میں آ گئی، ہاں بھائی اب تقلید تو کرنی ہے. اب کس کی کرنی ہے؟ یا میں اپنے برابر میں ہمسائے، میرا جو دوست رہتا ہے میں اس کی تقلید کر لوں، یا میرے کزن ہے میں ان کی تقلید کر لوں، یا ہر ممبر پہ جو مولوی آتے ہیں اور ذکر حسین کر رہے ہوتے ہیں، یا دوسری اناپ شناپ بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی تقلید کر لیں؟ نہیں. تقلید کرنے کے لیے شرائط ہیں، مجتہد کے لیے مجتہد ہونے کی شرائط ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ ایسے مجتہد کی تقلید کرنی چاہیے جو جامع شرائط ہوں، یعنی ان کے اندر مندرجہ ذیل 8 شرائط موجود ہوں. یہ یاد کرنا آپ نے. صحیح ہے. سارے جامع شرائط یعنی یہ جو 8 شرائط باتیں بیان کی گئی، یہ سب کی سب مجتہد میں ہونی چاہیے. اگر اس میں سے ایک بھی کم ہوگی تو وہ پھر بھلے وہ مجتہد ہو لیکن وہ اس کی تقلید نہیں کر سکتے ہم. صحیح ہے. پہلا، مرد ہو. خواتین مجتہدہ ہو سکتی ہیں، مجتہد کے لیول پر آ سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، بن سکتی ہیں، لیکن کیا ان کی تقلید نہیں کی جا سکتی؟ تو لہٰذا کیا ضروری ہے؟ جس کی تقلید کی جائے جو مجتہد ہو وہ مرد ہو، پہلی شرط. دوسری شرط، بالغ ہو، یعنی اچھے برے کی تمیز رکھتا ہو، حرام و حلال کو اچھی طریقے سے جان سکتا ہو. عاقل ہو، یعنی سمجھدار ہو، پاگل نہیں ہو، دیوانہ نہ ہو. صحیح ہے.
आकिलो अक्ल रखता हो, समझ रखता हो। शिया असना शरी हो, यानी 6 इमामी ना हो। सही है, बाज हमारे ऐसे शिया लोग हैं जो 6 इमाम को मानते हैं, बाज 8 को मानते हैं, बाज 7 को मानते हैं, ठीक, बाज सिर्फ पंजतन को मानते हैं। सही है, शिया असना शरी यानी 12 इमामी हो, 12 अइमा को मानता हो। हलाल ज्यादा हो, यानी जिसके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद हो। सही है, अगर मैं आसान सी तारीफ करूं, जिसके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद हो, जिसके बाप हो, जिनके दादा हो, जिसके परदादा मौजूद हो। सही है, जिंदा हो। सही है, बास मुज्तहिदीन उलमा तकलीद कर रहे थे, अभी उनका इंतकाल हो गया, तो क्या होगा, अब हम उनकी तकलीद नहीं करेंगे, अब हम जिंदा की तरफ रुजू करेंगे। जैसे इमाम खुमैनी की लोग तकलीद कर रहे थे, उनका इंतकाल हुआ, फिर लोगों ने रुजू किया, दूसरे मुज्तहिदीन की तरफ रुजू किया। सही है, अच्छा अभी क्लास बंद हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो फिर आपने दोबारा लिंक से ज्वाइन कर लेनी है क्लास, छुट्टी नहीं हुई है। सही है, फिर 10 से 15 मिनट में क्लास फिर ऑफ हो जाएगी। सही है, आदिल हो, लूज हो गई। सही है, 7वीं दलील आदिल हो। सही है, आदिल की एक तारीफ तो हमने आदब माशरत में पढ़ी थी, ठीक, आदिल इंसाफ करने वाला। लेकिन फिक्र की जबान में आदिल उसको कहते हैं जो खुल्लम खुल्ला गुनाह ना करता हो, फासिक ना हो, फाजिर ना हो। मसलन यजीद खुल्लम खुल्ला गुनाह कर रहा था, फासिक था, फाजिर था। सही है, आदिल वो शख्स जो गुनाह ना करता हो। सही है, मुज्तहिद देखे गैर मासूम नहीं, मासूम नहीं हो सकता। सही है, मासूम ये इंसान यानी इंसान खुद शनाख्त करने की सलाहियत रखता हो। मसलन कोई रहबर मौज़म के करीब है, वो देख रहा है रहबर मौज़म को, उनके इखलाक और किरदार को देख रहा है, और सब कुछ उसने देख लिया, और ये भी देख लिया उनमें 8 की 8 शराइत मौजूद है, बस वो अपने आप मुज्तहिद उनको अपना मान लेगा। मुक़ल्लिद किसी को, तकलीद करने वाले को मुक़ल्लिद कहा जाता है। सही है, जो शख्स तकलीद कर रहा होता है उसको कहते हैं मुक़ल्लिद। सही है, मसलन मैं आगा सिस्तानी का मुक़ल्लिद हूँ, यानी मैं आगा सिस्तानी की तकलीद करता हूँ। सही है, पहली शर्त क्या है जामुल शराइत को पहचानने की, या तो मैं खुद से पहचान लूँ, मैं खुद जानता हूँ, या 2 आदिल आलिम बताएं जो आलम की शनाख्त कर सकते हो। सही, 2 आदिल शख्स, ये फिर वही आदिल शख्स, वही वाले आदिल शख्स हैं जो गुनाहगार खुल्लम खुल्ला गुनाह ना करते हो। सही है, माशरे में जो बाईमान और मोमिन बहुत ज़्यादा बामल माने जाते हो, ठीक, जिनके पास बहुत ज़्यादा इल्म हो, ऐसे 2 शख्स अगर गवाही दे दें कि ये शख्स हाँ ये शख्स जो है आलम है, या ये शख्स मुज्तहिद है, तो फिर हम उसको कबूल कर लेंगे। मगर उसके साथ एक शर्त है, मसलन 2 आदिल शख्स ने गवाही दी कि फला शख्स जो है मुज्तहिद है, इसके अंदर सारी शराइत मौजूद हैं, लेकिन उसके खिलाफ 2 आदिल शख्स उसकी मुखालफत भी ना करें। सही है, मसलन 2 आदिल शख्स कह रहे हैं ये मुज्तहिद है, इसमें सारी शराइत मौजूद हैं, फिर 2 आदिल शख्स कह रहे हैं नहीं ये आदिल नहीं है, फिर उस शख्स को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, फिर वो शख्स मुज्तहिद नहीं होगा। सही, फिर हम किसी और की तरफ रुजू करेंगे। अच्छा, तीसरी चीज, चंद अहले इल्म तस्दीक करें जो आलम की शनाख्त कर सकते हो और उनकी तस्दीक से यकीन हासिल हो जाए। यानी आप बहुत सारे लोग, सही है, मसलन एक मिसाल दे रहा हूँ, मशवरा नहीं है, ना ही मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, आज बहुत सारे लोग आगा सिस्तानी की तकलीद करते हैं, खासकर पाकिस्तानी। सही, पाकिस्तान में जितने शिया हैं उनमें से अक्सरियत आगा सिस्तानी के मुकल्लिदीन हैं। तो अब आप किसी से भी पूछेंगे मैं किसकी तकलीद करूं, तो वो यकीनन आपको आगा सिस्तानी का मशवरा देगा, यानी एक बहुत बड़ी तादाद आपको आगा सिस्तानी का या रहबर मौज़म का मशवरा देगी। तो इससे आपको क्या होगा, आपको बहुत सारे लोगों ने बता दिया और आप मुतमईन हो जाएंगे। सही है कि इस शख्स में मुज्तहिद होने की तमाम शराइत मौजूद है, ये जामुल शराइत है, अब मैं इसकी तकलीद करूँगा। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं सवालात की तरफ। सही है, अब किसी को सवाल है तो पूछने का लगा। सही, मेहदी अब्बास, मेहदी अब्बास, सर जी बोलिए। हमारे भाई की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो हम अपनी क्लास हटा सकते हैं?
آپ کے بھائی کی کلاس اسٹارٹ ہونے والی ہے, کوئی سوال Yes. تو نہیں ہے, کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں. صحیح ہے, اگر کوئی سوال ہو, کوئی پریشانی ہو تو اس کو رات میں لازمی پڑھنا ہو, یہ یاد کرنا ہے, پھر کل میں نے سننا ہے سب سے. صحیح ہے, یہ سارا ایک ایک پوائنٹ اس کا یاد ہونا چاہیے, میں نے کل پھر آتے ساتھ سننا ہے, تو رات میں بیٹھ کے اس کو یاد کرنا ہے. اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ جا سکتے ہیں. صحیح ہے, اس کے علاوہ کسی کو کوئی سوال؟ حسنین عابدی, انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو. سر میرا یہ کوشچن تھا کہ آپ نے کہا کہ جیسے مطلب اس کی شرائط جو ہیں وہ کہ جو کوئی ہے ہمارے جو جس کی ہم تکلیف کر رہے ہیں وہ زندہ ہونا چاہیے. تو آپ نے جیسے کہا آیت اللہ خمینی ان کی وہ نہیں ہے تو ان کی اب تکلیف ہم نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. جو مجتہدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے, مثلا میں ابھی آغا سستانی کی تقلید کرتا ہوں, صحیح ہے, خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کل کو کچھ ان کو ہو جاتا ہے تو پھر میں نے کسی اور کی طرف رجوع کرنا ہے. صحیح ہے, پھر میں کسی اور مقلد کی طرف چلا جاؤں گا. صحیح ہے, ہاں اب میں کسی اور مقلد سوری مجتہد کی طرف چلا جاؤں گا. اب جو میں دوسرے مجتہد کی طرف جا رہا ہوں, یہ خیر آپ کے لیول سے اوپر والی بات ہے لیکن معلوم ہونی چاہیے. صحیح ہے, مثلا آغا سستانی خدا نہ کرے ان کو کچھ ہو گیا, میں کسی اور مجتہد کی طرف چلا گیا. صحیح, اب میں ان کی تقلید کر رہا ہوں. اب وہ جو دوسرے مجتہد ہیں, اگر اس نے مجھے اجازت دی ہے کہ آپ اپنے پہلے والے مجتہد کی تقلید پر باقی رہیں تو میں باقی رہ سکتا ہوں. صحیح ہے, پھر نئے مسائل میں نئے فتووں میں میں نئے مجتہد کی طرف عمل کروں گا. صحیح ہے, اب سر آپ کہہ رہے ہیں پرانے مطلب جو انہوں نے جتنے اپنی زندگی سے پہلے جو انہوں نے دیے ہیں وہ جتنے مطلب انہوں نے فتوے دیے ان پہ میں ان کی مطلب وہ کر لوں. مثلا آغا خوئی تھے, ٹھیک ہے, آغا خوئی کی بہت سارے لوگ تقلید کیا کرتے تھے. پھر جب آغا خوئی کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے دوسرے مجتہد یعنی آغا سستانی کی طرف رجوع کیا. تو آغا سستانی کا فتویٰ تھا کہ آپ چاہیں تو یا تو میری تقلید کریں یا اپنے جو پہلے سابقہ جو آپ کے جن کی مجتہد تھے جن کی آپ تقلید کر رہے تھے اس پر باقی رہیں. بس اب کیا ہوگا, یعنی اب تک تو میں جو میرے مسائل تھے میں اس پہ آغا خوئی کے باتوں پر ہی عمل کروں گا. صحیح ہے, لیکن اب جو نئے مسائل آئیں گے, اب نئے ظاہر دنیا تبدیل ہوتی جاتی ہے نا, مسائل بھی تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں, اپڈیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں زمانہ, تو فتاوے بھی تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں, تو اس پہ میں پھر آغا سستانی کی تقلید کروں گا. ٹھیک ہے. صحیح ہے, اور کسی کو کوئی سوال میں پوچھ لوں؟ نہیں پوچھیں گے تو پھر میں پوچھ لوں گا. جی ودیا علی, انمیوٹ کریں. سر مجتہد کس کی تقلید کرتے ہیں؟ مجتہد کس کی تقلید کرتے ہیں؟ مجتہد کسی کی تقلید نہیں کرتے, ان کو تقلید کی ضرورت نہیں ہوتی. صحیح ہے, وہ خود اپنی تقلید کر رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ خود سے استنباط کر سکتے ہیں مسائل کا. صحیح ہے, اب تقلید سے بچنے کا راستہ کیا ہے, یا تو انسان خود مجتہد ہو یا احتیاط کی منزل پر ہو, تو انسان تقلید نہیں کر سکتا. صحیح, پھر اس پہ تقلید حرام ہو جائے گی. صحیح ہے, کرمان عباس, سارے لیکچر آپ کو آپ کے گروپ میں مل جائیں گے. صحیح ہے, گروپ کلاس رومس میں جو ہے وہاں پہ آپ کو لیکچرز مل جائیں گے, آپ کے لنک شیئر کر دیں یوٹیوب پہ. صحیح ہے, یوٹیوب کے لنک کلاس کے ساتھ آپ کو شیئر کر دیے گا. جی کرمان عباس. سر جیسے مجتہد ہے تو مجتہد کو آپ نے سارا بتایا تھا نا کہ وہ مرد ہونا چاہیے, یہ سب ہونا چاہیے, تو ان میں سے اگر ایک بھی غلطی ہو گئی کہ جیسے عدل نہیں کیا, کوئی بھی غلطی ہو گئی تو وہ مجتہد سے فوراً ہٹ جائے گا؟ نہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ مجتہد تو ہو لیکن پھر اس کی تقلید نہیں کر سکتے ہم. یعنی ایسا ہوگا کہ وہ مجتہد ہوگا, وہ کسی کی تقلید نہیں کرے گا, لیکن لوگ بھی اس کی تقلید نہیں کریں گے. اگر ایک بھی اس کا جو ہے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ عادل ہے یا نہیں ہے, یا پھر ایک اس کی اب جو ہے نا اس کی کنڈیشنز بنتی ہیں, 4 سے 5 کنڈیشنز بنتی ہیں, اور وہ اس طرح سے یہ آگے کا لیول ہے آپ کا, انشاءاللہ 1-2 سال میں آپ لوگ پڑھیں گے اس کو تفصیلی. مختصر یہ کہ پھر وہ دوسرے مجتہد کی طرف جائے گا,
مجھے معلوم چل گیا مثلاً میرے مجتہد جس کی میں تقلید کر رہا تھا ان میں کوئی نقص پایا جاتا ہے، یعنی اب وہ جس میں سے ایک شرط ہے عاقل ہونا، ٹھیک ہے، اب وہ ہو گئے خدا نہ کرے وہ ہو گئے دیوانے، پاگل ہو گئے، مینٹل ہو گئے، صحیح ہے، یا تو پھر وہ انہوں نے عدل نہیں کیا، کوئی ان کا گناہ ایسا کوئی گناہ تھا جو ظاہر ہو گیا، صحیح ہے، پتہ چل گیا سب کو، تب میں کیا کروں گا، مجھ پہ واجب ہو جائے گا فوراً پھر اس سے عالم کی طرف جانے کی، یعنی اس سے بڑے مجتہد کی طرف جانے، پھر میں اس کی تقلید کروں گا، پھر اس سے نکل جاؤں گا. صحیح ہے. جی کفایت حسین. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ خود شناخت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان خود شناخت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی انسان خود پہچانتا ہو. بتایا نا میں نے، مثلا میں اگر سستانی کے پاس رہتا ہوں، گھر کے قریب رہتا ہوں سلام، یا ممکن ہے میں ان سے رابطہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، تو میں خود سے جان گیا کہ آغا سستانی کیسے ہیں، صحیح ہے. آغا سستانی میں ساری شرائط موجود ہیں، مرد بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، عاقل بھی ہیں، شیعہ نشری بھی ہیں، حلال زادے بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، اور عادل بھی ہیں، اور عالم بھی ہیں. بس یعنی یہ کیا ہے، میں نے خود سے شناخت کی، یعنی میں نے خود سے پہچان لیا. اب مجھے کسی اور طریقے سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر میں ان کی تقلید کروں گا. صحیح ہے. جی صحیح ہے سر. اور کچھ نہیں سر، اور کچھ نہیں. صحیح. انفینکس ایکسائفیٹ غائب ہے. اچھا محمد رضا. محمد جی سر. سوال نو سر. پوچھ لیں، میں پوچھتا ہوں. بس یہ سوال ہے جی جی کہ پوچھیے. تقلید سے کیا مراد ہے؟ یہ تو بہت ہی اچھا سوال ہے. خیر، تقلید کے معنی ہے پیروی کرنے کے، مختصر. ٹھیک، تقلید کے معنی ہے پیروی کرنے کے. جس طرح جب میں بیمار ہوتا ہوں، ایک مثال سے یاد کریں تاکہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد ہو جائے. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہوں، صحیح، وہ ایک نسخہ لکھ کے دیتا ہے، پھر میں اس پہ عمل کرتا ہوں جیسا وہ کہتا ہے. صحیح ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ صبح دوائی کھانی ہے تو میں صبح ہی کھاتا ہوں، اور جو سی کہتا ہے وہی کھاتا ہوں. صحیح ہے. اسی طرح سے یہ جو مجتہدین عالم ہوتے ہیں یہ بھی ایک طرح سے ڈاکٹر ہوتے ہیں. صحیح ہے، ہماری روح کے ڈاکٹر ہیں. صحیح ہے، جو بظاہر ڈاکٹر ہوتے ہیں ہمارے جسم کے ڈاکٹر ہیں، اور جو عالم مجتہدین ہیں وہ ہماری روح کے ڈاکٹر ہیں، جو ہماری روح کا علاج کرتے ہیں، ہر طرح کی برائی سے ہمیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک، تو اب کیا ہوگا، جس طرح میں ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی طرح دنیا میں زندگی میں آنے والے تمام مسائل میں مجتہدین عالم کی طرف رجوع کروں گا. صحیح ہے، چاہے وہ نماز کے مسائل ہوں، چاہے وہ وضو کے مسائل ہوں، چاہے وہ غسل کے مسائل ہوں، طہارت کے مسائل ہوں، نجاست کے مسائل ہوں، اور اس طرح سے ہر طرح کے مسائل. ٹھیک، حتیٰ کہ لکھنا پڑھنا اور بھی بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ٹائم ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے، جلدی جلدی، اگر 3 منٹ باقی ہے، اگر کسی کو اور سوال ہے تو جلدی سے پوچھ لیں. صحیح ہے. اچھا، یہ آپ لوگ اپنی اسکرینیں کھول لیں گے، کیمرے کھول لیں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا. اچھا، نہیں ہے کسی کو کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، پھر کلاس کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ کل جب میں آؤں گا تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بلکہ صرف تقلید کا ہی نہیں بلکہ سارے چیپٹرز جو اب تک ہم نے پڑھ لیے ہیں وہ اچھی طرح سے آپ کو معلوم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو یوٹیوب پہ آپ کو کلاسز بھیج دی گئی ہیں. صحیح ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تب بھی کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ گروپ میں 9 سے 9:30 کے درمیان، میں انتظار کرتا ہوں، لیکن آپ لوگ کا کوئی سوال آتا نہیں. صحیح ہے، کوشش کریں، سوال کریں، پوچھیں. ٹھیک ہے، اور پرسنل پہ آپ تو جب بھی چاہیں کوئی بھی سوال آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چیپٹر کا ہو چاہے وہ چیپٹر کے حوالے الگ ہو. ٹھیک ہے، باقی کل 4 بجے تک اپنا ہوم ورک، دوسرا ہوم ورک آپ لوگ بھیج دیں گے. صحیح ہے، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سوانح حیات پر ایک صفحے پر لکھ کے آلو تصویر کھینچ کے مجھے بھیج دیں گے. صحیح ہے، چلیں.
دعا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے ہیں اور کلاس کا اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل